بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 2-3 دن تک انتظار کرتے کرتے میرے اعصاب چٹک جائیں گے۔ تم سوبراج کو جلد از جلد واپس بلانے کی کوئی تدبیر سوچو، اس کے یکا یک بھاگ جانے سے سب کچھ چوپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بوکھلا کر یوں ملک سے باہر بھاگ جائے گا۔ اس قسم کے بڑے آدمی جب تک میدان میں جمے رہتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا دشوار نظر آتا ہے، لیکن جب ان کے قدم اکھڑتے ہیں جو پھر ان سے ایسی ہی بدحواسیاں سرزد ہوتی ہیں۔ آج تمہارے رپورٹر نے گینگ وار کا لفظ استعمال کر کے دوسروں کو کمال کی راہ دکھائی ہے۔ جو ہی سوبراج کی ملک سے اچانک روانگی کی خبر پھیلے گی، ہر ذہن میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ خبر سازی میں سبقت حاصل کرنے کی دوڑ میں ہر نامہ نگار اور رپورٹر اپنی اپنی کہانی سامنے لائے گا۔ اس گفتگو کی ابتدا اول خان کے اداس لب و لہجے سے ہوئی تھی، لیکن جب میں نے فون بند کیا تو اس کی آزردگی دور ہو چکی تھی۔ یہ بہت بڑی اطلاع ہے کہ ایس ٹی ایف کے سربراہ نے آپ کو سوبراج سے ملنے کی اجازت دے دی ہے، غزالہ نے مسرت امیز لہجے میں کہا۔ ابھی تک ایسا لگ رہا تھا جیسے غداروں اور سازشیوں کے خلاف جنگ میں ہم تنہا رہ گئے ہیں، لیکن اس خبر سے بہت تقویت ملی ہے۔ جرم ہر حال میں جرم ہوتا ہے، ویرا نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ اسے وقتی طور پر چھپایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کا ہر سراغ مٹایا نہیں جا سکتا۔ پتہ نہیں سوبراج کب سے ان سب چکروں میں ملوث تھا۔ وہ ہمیشہ بچتا چلا آیا، لیکن اب اس کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں تو ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ احکام اور ہدایات اپنی جگہ پر ہیں، سب کی دلی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ کم از کم میں نے ابھی تک خود کو کبھی بے یار و مددگار محسوس نہیں کیا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ جلال سمیت کوئی بھی ذمہ دار افسر جرائم سے چشم پوشی کرے گا۔ یہ یقین مجھے بھی تھا، لیکن ایک مرحلے پر وہ احساس تباہ نہ ہونے لگا تھا۔ اس کا ذکر ابھی غزالہ نے کیا ہے۔ میں نے کہا اب ان باتوں کو چھوڑو، گزرے ہوئے وقت کا ذکر بے سود ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم سوبراج کو واپس بلانے کے لیے کیا سوچ رہے ہو؟ ویرا نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ اس سے ایک مرتبہ پھر سیٹلائٹ فون پر بات کی جائے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ رات کو ہی تم اس سے بات کر چکے ہو، اس کی بے مقصد دھمکیوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ویرا منہ بنا کر بولی۔ رات کی بات اور تھی، ڈینی کے نام سے وہ بدکتا ہے اور اپنے خوف پر حاوی آنے کے لیے اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایس ٹی ایف کے سربراہ کی طرف سے کلیئرنس مل جانے کے بعد اب میرا ارادہ ہے کہ اس سے میں کرنل داور کے روپ میں بات کروں۔ کرنل داور؟ غزالہ نے چونک کر دہرایا۔ اس حیثیت میں آپ نے کبھی سے رابطہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو پہچان ہی نہ سکے۔ وہ بہت کایا آدمی ہے، اسے تم اپنے اصلی نام سے ہی دبا سکتے ہو، کسی اور نام سے وہ ذرا بھی معروف نہیں ہوگا۔ ویرا نے بھی اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ تم لوگوں کا حافظہ بہت کمزور ہے۔ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ سوبراج ہی اپنا حلیہ بدل کر ارجن کمار کے ہوٹل میں حشمت کے نام سے ٹھہرا ہوا تھا اور کوبرا بن کر دوسروں سے؟ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ویرا نے میری بات درمیان سے کاٹ دی، جیسے اسے بھولی ہوئی ہر بات یاد آ گئی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ واقعات اس رفتار سے رونما ہو رہے ہیں کہ سب کچھ ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہو کر رہ گیا ہے۔ اب یاد آیا کہ کرنل داور بن کر تم نک سے مذاکرات کر رہے تھے اور وہ تمہیں نقاب پوش کوبرا سے ملنے پر مجبور کر رہا تھا اور تم اس سے ملاقات پر آمادہ نہیں تھے۔ ہمارے ذہنوں میں باتیں گڈ مڈ ہو سکتی ہیں، سوبراج کو سب کچھ یاد ہوگا۔ سلطان شاہ نے میری تائید کی۔ آپ اس سے کب بات کریں گے؟ غزالہ نے مضطربانہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ مغرب کی طرف گیا ہے تو وہاں اب صبح ہوگی، مشرق بعید میں شام ڈل رہی ہوگی، میں نے اپنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ رات ختم ہونے سے پہلے اس کا سفر مکمل ہو گیا ہوگا۔ میری دانست میں یہی وقت اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے موزوں ہے۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج
درج ہے؟ ویرا نے روانی میں کہا، پھر چونک کر بولی، اس سے بات کرنے سے پہلے ذرا نک کو بھی دیکھ لو گے، وہ کیا کہتا ہے۔ ایک کال راج محل بھی کاٹ ڈالو، پتہ چل جائے گا کہ سوبراج کی غیر حاضری کے بارے میں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ویرا کی دونوں باتیں معقول تھیں۔ راج محل سے رابطہ کر لینے کے بعد میں سوبراج کو یہ جتا سکتا تھا کہ میں نے اس کے لیے پہلے اس کے گھر فون کیا تھا، بعد میں مجبور ہو کر سیٹلائٹ فون پر اس سے رابطہ کیا۔ میں نے راج محل کا نمبر ملایا، دوسری طرف پہلی اور دوسری گھنٹی بجتی رہی تو مجھے اندازہ ہوا کہ سوبراج کے اچانک بھاگ نکلنے کی وجہ سے وہاں کا سارا نظم و ضبط تباہ ہو گیا تھا اور افراتفری پھیل گئی تھی، ورنہ وہاں سے جواب ملنے میں شاید اتنی تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ راج محل کوئی دفتر نہیں، ایک بڑا گھر تھا، وہاں اہل خانہ کی تعداد جو بھی رہی ہو، مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ عمارت ملازمین کی ایک قابل لحاظ تعداد سے آباد تھی۔ میں فون کا ریسیور کان سے لگائے انتظار کرتا رہا، آخر کار 5ویں گھنٹی پر دوسری طرف سے جواب ملا۔ میں نے آواز پہچان لی، میں کرنل داور بول رہا ہوں، سوبراج کہاں ہے؟ میں نے بدلی ہوئی روبدار آواز میں کہا۔ وہ میری آواز اور عہدے سے معروب ہو گیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں جلدی سے بولا، سر وہ موجود نہیں ہیں، ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو مجھے نوٹ کرا دیں۔ میں سنیل بول رہا ہوں، ان کا پرسنل سیکرٹری، کل رات تک وہ کراچی میں تھا، اچانک کہاں چلا گیا؟ سنیل کا حوصلہ افزا جواب سن کر میں نے اگلا سوال کیا، سر کوئی ضروری کام پیش آ گیا تھا، وہ رات کو ہی باہر گئے ہیں۔ میرے لہجے کی تندی پر وہ بوکھلا گیا تھا۔ کہاں گیا ہے؟ وہ مروب ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے دبانا شروع کر دیا۔ سوبراج سے بات ہونے سے پہلے اس کے سفر کے بارے میں جتنی معلومات حاصل ہو جاتی اتنا ہی اچھا تھا۔ سر وہ بینکاک گئے ہیں، اس نے ہکلائی ہوئی آواز میں بے ساختہ جواب دیا۔ اس سے کوئی رابطہ ہو تو اسے بتا دینا کہ میں اس کی تلاش میں ہوں، یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اوکے سر، میں ضرور بتا دوں گا، مؤدبانہ آواز آئی اور میں نے فون بند کر دیا۔ کمال کر دیا، ویرا مسکراتے ہوئے بولی، اس وقت تمہارا لب و لہجہ کرنل جیسا ہی تھا۔ یہ اس دنیا کا کھلا اصول ہے کہ جو دبتا ہے اسی کو زیادہ دبایا جاتا ہے، منہ لگنے والوں سے ہر ایک گھبراتا ہے۔ سلطان شاہ نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، تمہارا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ویرا دوبارہ بولی، اس کی روانگی کو خفیہ نہیں رکھا گیا، اب یہ خبر پھیل جائے گی۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، شاید یہ نہ بتایا جائے کہ وہ بینکاک گیا ہے، ہمارے عمرہ میں وہ شہر سستی عیاشی کے لیے بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک جسم فروشی کو تھائی لینڈ کی سب سے بڑی صنعت کا درجہ حاصل تھا، وہ بیشتر زر مبادلہ اسی سے کماتے تھے۔ ویرا نے اپنی معلومات کا اظہار کیا۔ وہ تینوں باتیں کرتے رہے اور میں نک سے ہونے والی گفتگو کی تومید کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس سے میری آخری گفتگو کا اختتام خاصے ناخوشگوار انداز میں ہوا تھا۔ وہ دفتری اوقات کار تھے، پھر بھی میں نے نک کے رہائشی نمبر سے ابتدا کی۔ ایک مہم سا امکان تھا کہ شاید بارانی موسم کی وجہ سے وہ دفتر سے چھٹی کر کے اپنے گھر پر آرام کر رہا ہو، لیکن متعدد گھنٹیاں بجنے کے باوجود اس کے گھر سے کوئی جواب نہیں مل سکا۔ میں نے اس کے دفتر کا ڈائریکٹ نمبر ملایا تو نک نے پہلی گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا۔ پچھلی بار ہونے والی گفتگو میں تم نے اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھی، تو اب مجھے کیوں فون کیا ہے؟ میری آواز پہچان کر نک نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ باہر کا موسم خوشگوار ہے، اس وقت تمہارا لہجہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم بات نہیں کرنا چاہتے تو میں فون بند کیے دیتا ہوں۔ میں نے خشک لہجے میں اسے دھمکی دی۔ نہیں، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ تم کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ اس کی آواز غیر ارادی طور پر نرم ہو گئی۔ سوبراج اس وقت کہاں ہے؟ میرا اس سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد براہ راست وہ خطرناک سوال کر ڈالا، کون سوبراج؟ اس سے تمہیں کیا لینا ہے؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز آئی۔ میری زبان سے وہ نام سن کر اسے یقینی طور پر شدید ذہنی جھٹکا لگا تھا، وہی جسے تم کوبرا کے نام سے متعارف کراتے ہو۔ آج اچانک اس کی شخصیت بے نقاب ہو گئی ہے تو میں اس سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نقاب پوشوں کے ساتھ کام کرنے سے نفرت کرتا ہوں۔
اب مجھے کوبرا کی شخصیت کا علم ہو گیا ہے تو مجھے اس کے ساتھ کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ نک نے خلاف توقع میری بات کاٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پورے تحمل کے ساتھ جاننا چاہ رہا ہوگا کہ مجھے شوبراج کے بارے میں کیا کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ تمہیں کوئی سنگین غلط فہمی ہوئی ہے کوبرا کے بارے میں، کسی نے تمہیں ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے الفاظ منتخب اور مضبوط تھے مگر لہجہ یکایک کمزور پڑ گیا تھا۔ نک، میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کرو۔ میں رضامند نہیں تھا تو تم مجھے کوبرا کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اب میں آمادہ ہوں تو تم بہک رہے ہو۔ میں جس کے پیچھے لگ جاتا ہوں اس کا پوری طرح کھوج لگائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا۔ میرے ایک اشارے پر اب ایک معمولی سا سپاہی بھی آسانی سے یہ ثابت کر دے گا کہ شوبراج، حشمت اور کوبرا ایک ہی شخصیت کے تین روپ ہیں۔ اس وقت تم ڈینی کی زبان بول رہے ہو، میں اس کا یہ ہذیان سن چکا ہوں۔ نک کی آواز پر اچانک اضطراری کیفیت طاری ہو گئی۔ شاید ذرا سی محنت سے شوبراج کو حشمت ثابت کیا جا سکتا ہو۔ یہ ایک قدرتی بدقسمتی ہے کہ شوبراج اپنی ناک کی بناوٹ کو کسی طرح نہیں بدل سکتا، لیکن اسے کوبرا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بکواس صرف ڈینی کی ہے۔ تم نے اب بات سمجھ لی ہے، یہ راز ڈینی نے اگلا ہے۔ تم مزید کچھ سننا چاہتے ہو تو سنو کہ حشمت کے کوبرا بننے کا راز سیتا کانت نے اگلا تھا، جسے تم نے مروا دیا۔ یہ سب بکواس ہے۔ سیتا ماری جا چکی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ شوبراج نے کوبرا کا روپ دھارا ہوا تھا۔ سیتا کو میں نے اسے مشتعل کرنے کے لیے بات شروع کی تھی کہ اس نے تیزی سے بولنا شروع کر دیا۔ اسے میں نے نہیں مروایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو۔ ڈینی میرے خلاف ہر طرف زہر پھیلا رہا ہے۔ سیتا کو کسی نے مروا دیا مگر گوپال ابھی زندہ اور زیر حراست ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ گوپال کی معلومات سیتا سے کم نہیں ہو سکتی۔ میرے لیے تمہاری یہ ساری باتیں بے سروپا ہیں۔ تم شوبراج کو نہیں جانتے۔ اسے تمہاری ان الزام تراشیوں کی بھنک بھی مل گئی تو کوئی سرکاری ڈاکٹر تمہیں ذہنی مریض قرار دے کر عمر بھر کے لیے پاگل خانے میں ڈلوا دے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہو۔ یہ سارا گند تمہارے اپنے منہ پر آ پڑے گا۔ اسی لیے میں اس کی تلاش میں ہوں۔ تم بلا وجہ مشتعل ہو رہے ہو۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اندر کی ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ ڈینی میرے ذاتی قید خانے میں ہے۔ بجلی کے جھٹکوں نے اس کے اعصاب کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اس نے ہر بات اگل دی ہے۔ شوبراج کو اپنی زندگی عزیز ہے تو اسے رضاکارانہ طور پر سیاست سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ اگر ڈینی تمہارے قبضے میں آ گیا ہے تو تم غلط آدمی کو تلاش کر رہے ہو۔ نک کی آواز جذبات کی شدت سے پرتش سی ہو گئی۔ ڈینی کا سب سے بڑا خریدار میں ہوں۔ 20 لاکھ ڈالر تمہاری کایا پلٹ دیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے ڈینی کو میرے حوالے کر دیا تو تمہیں شوبراج سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ کسی افسوسناک حادثے میں مر جائے گا۔ اس کے لیے بلا وجہ اپنا وقت برباد مت کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تم سے کہاں مل سکتا ہوں؟ نہیں نک، تم الٹی بات کر رہے ہو۔ میں اتنی آسانی سے بکنے والا ہوتا تو روز اپنی بولی لگوا رہا ہوتا۔ میں اپنے مفاد پر کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ شوبراج غدار ہے، پہلے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے بعد میں تم سے کوئی اور بات کروں گا۔ کرنل، تم بہت ضدی اور سنگ دل ہو۔ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ میں تمہیں صرف 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ خوب سوچ سمجھ لو، میں 1 گھنٹے بعد تمہیں دوبارہ فون کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ یا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ واقعات میں ایک عجیب اور اعصاب شکن ٹھہراؤ آیا ہوا تھا۔ ہلچل پیدا ہوئی تو ہر طرف ہی کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ راج محل میں ویرا کی چال کامیاب ہونے کے بعد واقعات میں اچانک تیزی آ گئی تھی۔ آپ نے اچانک اس سے کیا کہہ دیا؟ آپ کو بات کرنل داور تک محدود رکھنی چاہیے تھی۔ اپنا نام درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟
چند ثانیوں کے سکوت کے بعد غزالہ نے قدرے تعجب کے ساتھ کہا، یہ ناگزیر ہو گیا تھا، مجھے کرنل داور کے روپ میں ہر بات معلوم نہیں تھی۔ میں نے دوران گفتگو میں نک کو کچھ ایسی باتیں بھی بتائی ہیں جو صرف مجھے یعنی ڈینی کو معلوم تھی۔ میں نے سگریٹ کا گہرا کاش لے کر جواب دیا، اگر میں اسے یہ نہ بتاتا کہ ڈینی اب کرنل داور کے قبضے میں آ چکا ہے تو اس کے ذہن میں شکوک و شبہات سر ابارنے لگتے کہ ڈینی اور کرنل داور کے کرداروں میں کہیں نہ کہیں کوئی گپلا ضرور ہے۔ اب بات میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ ویرا نے میری بات درمیان سے اچک کر اعتراف کیا۔ باتیں گڈمڈ ہونے سے اسے شبہ ہو جاتا کہ تم ہی کرنل داور بنے ہوئے ہو۔ اس کے ذہن کو ایسے کسی خیال سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی مضبوط ہیلے کی ضرورت تھی۔ تم نے ڈینی کو کرنل داور کا قیدی ظاہر کر کے یہ جواز فراہم کر دیا کہ ڈینی کی معلومات کرنل تک کیسے منتقل ہوئیں، لیکن اب وہ ڈینی کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ وہ پہلی فرصت میں کرنل سے ڈینی کا سودا طے کرنا چاہے گا۔ سلطان شاہ بھی اس وقت سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے دل میں تجسس کی آگ بھڑکا کر میں نے وقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں نے کہا، تم نے سنا نہیں کہ میں نے غدار کے انجام کو ڈینی کے سودے پر کھلی ترجیح دی ہے۔ اب پہلے کوبرا یا سوبراج کی بات ہوگی، پھر ڈینی کی باری آئے گی اور اس سے پہلے کھیل نمٹ چکا ہوگا۔ ویرا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تیر گئی۔ تم میری بات کہیں لکھ لو کہ اب نک اپنے مفاد کے لیے سوبراج کو مروا دے گا۔ اس نے تمہیں اشارہ دے ہی دیا ہے کہ تم اس سے ڈینی کے بارے میں کوئی ڈیل کر لو تو سوبراج کو کسی حادثے میں مروا دیا جائے گا۔ شاید تم نے نک کو قبل از وقت اس معاملے میں ملوث کر لیا۔ سلطان شاہ سوچتے ہوئے بولا، پہلے ہمیں اپنی سی کوشش کر لینی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نک یا کسی اور کی مدد کے بغیر اس زہریلے ناگ کا پھن کچلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تم معروضی حالات کو نظر انداز کر کے تصوراتی باتیں کر رہے ہو۔ ویرا نے جواب دیا، سوبراج تمہارا ایک اہم سیاسی رہنما ہے، ایجنسیاں اس کے سائے سے بھی دور ہیں۔ اس کی ایک شکایت پر اول خان جیسے مخلص اور فرد شناس افسر سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ ایسے دشمن کے خلاف ہر طرف سے اور پوری قوت کے ساتھ حملہ کرنا ضروری ہے۔ ایف بی آئی اور سی آئی اے والے اپنے حریفوں کو خاموشی کے ساتھ راستے سے ہٹا دینے کے طریقوں میں مہارت اور عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے سوبراج کی حیثیت ایک اینٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ڈینی کی سمجھائی ہوئی بات نک کے ذہن میں بیٹھ گئی تو تمہارے اس اہم سیاسی رہنما کو ایک اشارے سے اڑا دے گا۔ یہ کام امریکی بہت غیر جذباتی بلکہ سرد انداز میں انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ ایک گھنٹے بعد نک کیا جواب دیتا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، وہ تمہارے نام سے خوفزدہ ہیں، اس سے چھٹکارا پانا ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ سوبراج کا متبادل آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ تم دیکھ لینا کہ نک کا جواب اثبات میں ہوگا۔ ویرا پوری یقین لہجے میں بولی، وہ ہمیں ڈبل کراس بھی کر سکتا ہے۔ کرنل داور سے وعدہ کر لے اور عملی طور پر سوبراج کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ سلطان شاہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، یہ ناممکن ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، میری بنیادی شرط یہی ہوگی کہ سوبراج کا انجام سامنے آنے کے بعد ڈینی کے بارے میں کوئی بات ہو سکے گی۔ وہ مٹی کا پتلا اور عقل سے پیدل نہیں ہے۔ اسے بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ سوبراج کو مروا کر تم اپنی بات سے پھر جاؤ گے۔ سلطان شاہ نے اصرار کیا، یہ محض قیاس آرائیاں ہیں۔ غزالہ نے گفتگو میں دوبارہ حصہ لیتے ہوئے کہا، اصل بات اسی وقت سامنے آئے گی جب یہ ایک گھنٹے بعد دوبارہ اس سے بات کریں گے۔ سب کچھ پہلے سے سوچا اور طے نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو فی البدی اس کی ہر بات کا بھرپور جواب دینا ہوگا۔ یہ تم نے لاکھ روپے کی بات کہی ہے۔ یہ ڈینی کی ذہانت کا امتحان ہوگا کہ وہ نک کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ ویرا نے مسرت سے کہا۔ میں مسکرا کر رہ گیا، میرے لیے اس مرحلے پر کچھ کہنا بیکار تھا۔ سب کچھ ہو گیا، مگر ایک بات رہ کر میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ غزالہ نے اس بار براہ راست ویرا کو مخاطب کر کے کہا، اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی زہریلا خیال آیا ہے۔ ویرا بولی، تم مسز ڈینی ہو؟
تمہیں 7 خون معاف ہیں، وہ چاہو پوچھ سکتی ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سوبراج جیسا چلاک اور مکار شخص اتنی آسانی سے تمہاری چال میں کیسے آ گیا کہ تمہیں نہایت آسانی کے ساتھ اس کے چنگل سے نجات مل گئی۔ نتائج دیکھ لینے کے بعد تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، ویرا نے خشک لہجے میں کہا۔ نتائج نے ہی مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کیا ہے کہ تمہیں باہر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سوبراج کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ یہ تمہاری بھول ہے، اس نے اپنی دانست میں بالکل صحیح اور دانش مندانہ فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ویرا کی حمایت کی۔ کیا وہ یہ بھول گیا تھا کہ ویرا بہت چلاک ہے اور اس کے آدمیوں کو جل دے کر نکل سکتی ہے؟ غزالہ نے سوال کیا۔ ایک عورت یا لڑکی کتنی ہی چلاک اور زور آور کیوں نہ ہو، 4 تجربہ کار آدمیوں کے نرگے سے فرار نہیں ہو سکتی۔ اس بار سلطان شاہ نے ویرا کی وکالت کی تھی۔ سوبراج نے یہی سوچ کر ویرا کو اپنے 4 منتخب آدمیوں کے ساتھ بھیجا ہوگا۔ یہ ویرا کے مقدر کی یاوری تھی کہ اسے بروقت دونوں زہریلی انگوٹھیاں یاد آ گئیں اور اس نے انہیں بہترین طریقے سے بیک وقت استعمال کر کے حالات کا پانسا پلٹ دیا۔ سوبراج نے اپنی دانست میں ویرا کو بالکل غیر مسلح کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکا ہوگا کہ ویرا کی انگلیوں میں پڑی ہوئی انگوٹھیاں ضرورت کے وقت مؤثر ترین ہتھیاروں میں بدل سکتی ہیں۔ یہ سب بعد میں پیش آنے والے واقعات تھے۔ سوبراج کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ویرا کو اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوا خوری کے لیے بھیجتا؟ وہ موضوع چھڑ جانے کے بعد غزالہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ تم نے شاید میری باتیں غور سے نہیں سنی، بس میری ایک بات تمہارے ذہن میں اٹکی رہ گئی۔ اس بار ویرا نے غزالہ کے اعتراض کا جواب دیا تھا۔ میں نے اسے ہوا خوری کے لیے باہر چلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر اس نے مجھے ٹال دیا تھا۔ بات اس وقت بنی جب اس کے دل میں ڈینی کو پکڑ لینے کا تجسس پیدا ہوا۔ وہ ہلکے سے سرور میں تھا، مجھ پر غالب تھا، اور جب میں نے سرسری انداز میں یہ امکان ظاہر کیا کہ ڈینی جہانگیر کے گھر پر موجود ہو سکتا ہے تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے مجھے ہوا خوری کے لیے نہیں، ڈینی کو پکڑوانے میں مدد دینے کے لیے اپنے آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اسے تم میری خوش نصیبی کہہ سکتی ہو کہ میں اس کے دل میں ڈینی کے بارے میں خوش گمانی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی ذہنی رو ڈینی کی طرف نہ بہکتی تو وہ کسی قیمت پر مجھے کھلا آسمان نہ دیکھنے دیتا، راج محل کی دیواروں میں میری مٹی پلید کر کے رکھ دیتا۔ اس سے کیا فرق پڑتا؟ تم ایسی باتوں کی عادی ہو گئی ہو۔ سلطان شاہ نے نیچی آواز میں تبصرہ کیا۔ تم کن باتوں کا ذکر کر رہے ہو؟ ویرا نے چونک کر اشتباہ امیز انداز میں سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں خوش گمانی اور بدگمانی کا ذکر کر رہا تھا۔ ویرا کے جارحانہ لہجے پر سلطان شاہ بوکھلا گیا۔ تمہارے پکڑے جانے کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بات گمانے کے لیے گہرا سانس لے کر کہا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہو۔ میری دانست میں یہ معاملہ بہت لمبا چلنا چاہیے تھا، لیکن بہت حیرت ناک صورت سے نمٹ گیا۔ میری بھی عقل معاف تھی۔ اس بار ویرا نے ایمانداری سے کہا، شراب نوشی کے دوران میں کئی مسائل کا شکار تھی۔ بدترین ذہنی دباؤ کے عالم میں اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے ایما پر اسے یہ باور کرانا چاہ رہی تھی کہ میں تمہاری بالادستی سے عاجز آئی ہوئی ہوں، پھر اسے تمہاری تلاش پر اکسا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ خیال کسی طاقتور مقناطیس کی طرح پرکشش ثابت ہوا کہ جہانگیر کے گھر پر چھاپا مار کر تم کو پکڑ لیا جائے۔ یہ انوکھا خیال خود میں نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا، مگر جب اس نے میری یہ تجویز قبول کر لی تو میں خود چکرا کر رہ گئی۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ میری آزادی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ خلش ڈنک مارنے لگی کہ میں خود تو پکڑی گئی تھی، اپنے ساتھ جہانگیر کے لیے بھی ایک گمبھیر مسئلہ پیدا کرنے جا رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سوبراج کے آدمی میرے ساتھ جا کر ایک بار جہانگیر کا گھر دیکھ لیتے تو بار بار اسے تنگ کرنا شروع کر دیتے، اور کچھ عجب نہیں کہ اسے بھی پکڑ کر راج محل میں لے آتے۔ اب تم نے اصل بات بتانی شروع کی ہے۔ ویرا سانس لینے کے لیے خاموش ہوئی تو غزالہ نے توصیف ہی
لہجے میں کہا، میں یہی سب جاننا چاہ رہی تھی کہ تم نے اچانک کون سا منتر پڑھا کہ اس کی عقل گھاس چرنے چلی گئی۔ اس پر ڈینی کے نام کے سوا کوئی منتر کام نہیں کر سکتا تھا۔ ویرا نے ہنستے ہوئے بتایا، راج محل سے روانہ ہونے تک میں پریشان تھی کہ ان چاروں کو کہاں لے جاؤں، کس طرح دھوکہ دوں۔ میرے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں اور احمقانہ خیالات سر ابھار رہے تھے۔ میں نے کئی بار ان سے لڑ مرنے کے بارے میں سوچا، مگر اس کا نتیجہ اپنی دردناک موت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخری درجے کی بے بسی کے عالم میں اچانک میرے ذہن میں اول خان سے ملی ہوئی انگوٹھیوں کا خیال آیا اور تیزی سے جان پکڑتا چلا گیا۔ راج محل سے کافی دور نکل جانے کے بعد مجھے وہ دھیان آیا تھا اور میں نے اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس نجات میں تمہاری کسی منصوبہ بندی سے زیادہ تمہارے مقدر کی خوبی کا دخل تھا۔ سوبراج نے تمہیں راج محل سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا اور پھر سفر کرتے ہوئے تم کو مایوسی کے عالم میں اپنی زہرناک انگوٹھیاں یاد آ گئیں۔ سلطان شاہ نے اپنی ٹانگ اڑائی، یہ کریڈٹ پھر بھی ویرا کو جاتا ہے، میں نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سوبراج سے اپنی گفتگو اس ڈب سے آگے بڑھائی کہ اسے جہانگیر کے گھر پر ملنے کا یقین ہو گیا۔ اسے یقین نہ ہوتا تو وہ ویرا کو ہرگز باہر نہ بھیجتا۔ یہ باریکیاں ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ویرا بولی، یہ بات تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ اس وقت میں سوبراج سے روانی سے باتیں کر رہی تھی، لیکن میرے ذہن پر بہت بھاری بوجھ تھا۔ میں ایک ایک لفظ تول کر بول رہی تھی، بس اب تم نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر منہ بناتے ہوئے مجھ سے شکوہ کیا، خود 27 کا پرانا مرض ہے، حمایت کے دو بول سنتے ہی پوری شدت سے عود کر آتا ہے۔ اب یہ 1 گھنٹے تک خود اپنی تعریفیں کر کے ہمارے کان کھاتی رہے گی۔ میں تمہاری طرح اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتی۔ ویرا نے جل کر کہا، میں حقیقت بتا رہی ہوں، تم کو نہیں سننا تو نہ سنو، میری طرف سے باڑ میں جاؤ۔ تم سلطان شاہ کی طرف سے اپنے کان بند کر لو۔ غزالہ نے اسے مشورہ دیا، اور اپنی بات جاری رکھو، یہ زیادہ دیر تک تم سے نہ الجھے تو اسے اختلاجی دورہ پڑنے لگتا ہے۔ تم اس کے خلجان کو نظر انداز کر دو۔ ویرا نے قہربار نظروں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا، پھر غزالہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرے لیے وہ سارا وقت بہت کڑا اور اعصاب شکن تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ کل کسی نے مجھ سے اس تازہ واقعے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ آج تمہیں ہر بات یاد آ رہی ہے۔ یہ باتیں کل بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ غزالہ بولی، اس وقت تمہارے اعصاب بڑکے ہوئے تھے، تم مشکل حالات سے نکل کر آئی تھی۔ میں نے تمہیں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس وقت شاید تم یہ تفصیلات بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ واقعی وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ ویرا نے ہلکی سی جرجری لے کر کہا، جو کچھ ہوا بہت تیزی کے ساتھ ہوتا چلا گیا۔ شاید میں اپنے فیصلے پر عمل کرنے میں زیادہ دیر لگاتی، لیکن گارڈن روڈ پر اول خان کی گاڑی دیکھنے کے بعد میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور میں تیزی کے ساتھ اپنے فیصلے پر عمل کر گزری۔ ڈینی تمہارے راگ راگ سے واقف ہے، اس نے بانپ لیا تھا کہ تم چوہے دان میں پھنسی ہوئی ہو۔ سلطان شاہ پھر بول پڑا، اسے اندازہ تھا کہ باہر سے مدد کا کوئی آسرا ملے بغیر تم پھلی بھی نہیں پھوڑ سکو گی۔ اس نے خاص طور پر اول خان سے کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے گاڑی آگے نکلوائی تھی۔ اب تم خود مان رہی ہو کہ وہیں سے تمہاری کہانی کا رخ بدل گیا۔ تم کو ہماری مبارک صورتیں نظر نہ آتی تو تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی۔ میں نے ڈینی اور اول خان کو دیکھا تھا، تمہاری صورت نظر آتی تو بنتا ہوا کام بگڑ جاتا۔ یہ تمہاری نظروں کا قصور ہے، سلطان شاہ نے اکڑ کر کہا۔ میں بھی ان دونوں کے ساتھ موجود تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم آسمان سے نہیں ٹپکے تھے، ان دونوں کے ساتھ تھے، مگر میں نے تمہاری صورت نہیں دیکھی تھی۔ ویرا نے اصرار کیا، اوور ٹیکنگ کے وقت تم نیچے دبک گئے تھے۔ میں نے بحث سمیٹنے کے لیے سلطان شاہ کو یاد دلایا، سوبراج کے آدمیوں میں سے کوئی تم کو پہچان سکتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔